وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تکبر، ایروگنس. کبر کے لیے اردو میں غرور اور تکبر دونوں الفاظ آتے ہیں. تکبر تو پھر عربی ہی کا لفظ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بتکلف بڑا بننا. اور غرور کا لفظ دھوکے سے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ متکبر، مغرور دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ دراصل دھوکے کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے ہے. جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تکبر اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، حق کا اعتراف نہ کر کے، اور تکبر بندوں کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، بندوں کو حقیر جان کر. تکبر دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کے احساس کا نام ہے. یہ دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ ہی نے بعض کو بعض پر بلند درجے عطا کیے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ درجات. یہ درجے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی. بعض اوقات ایک انسان کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دولت مل جاتی ہے، یا جسمانی طاقت، یا کوئی مقام اور مرتبہ، یا رتبہ، یا علم. یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کا امتحان ہو، انسان کو آزمایا جائے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کرتا ہے. انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ شاید اس کا اپنا کوئی کمال ہے یا اپنی کسی محنت یا کوشش کا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے. اگر اس میں اپنی اس کی کچھ کوشش شامل بھی ہو تو بھی اس کوشش کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہ اسباب اس کے لیے پیدا نہ کرے، توفیق نہ دے، تو انسان کی کوششیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں پر پہلی آیت ہے، قال اللہ تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. المؤمن 60. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، دعا مانگنے سے، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. یعنی جو لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے ضد اور انا کا شکار ہو کر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں، اس سے دعا نہیں کرتے، تو ان کا انجام کیا ہے کہ وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. بات یہ ہے کہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہے ہی بندگی کا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان رشتہ گھمنڈ کی بنیاد پہ قائم ہو. بڑائی اللہ کے لیے ہے. اگر انسان اس دھوکے کا شکار ہو جائے کہ میں بھی بڑا ہوں اور میری مرضی اور میری عقل اور میری سمجھ اور جو میں چاہوں وہ ہو، تو ایسے میں یہ رویہ اسے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے ایسے کسی رویے کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا محتاج پیدا کیا ہے، اور دعا اسی محتاجی
اور ضرورت کا اظہار ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں جب تک تو ہمیں کچھ عطا نہ کرے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، اصل مالک تو ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرے، اظہار نہ کرے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرے، اس سے مانگے نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرے، اس وقت تک وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ دعا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر نہ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، حالانکہ انسان اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والا دراصل خود کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ خلاف حقیقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ عاجزی کیا ہے دراصل؟ حقیقت واقعہ کا اعتراف کہ آپ جو ہیں اس کو مان جائیں کہ آپ یہی ہیں۔ مثلاً ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، اگر کوئی اس کا اعتراف ہی نہ کرے، تو اس کی یہ کیفیت یا اس کا یہ طریقہ کس پر مبنی؟ جھوٹ پر مبنی۔ تو آپ کب تک حقیقت کے خلاف چل سکتے ہیں؟ آپ کب تک حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ مثلاً میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوں تو یہ کس چیز کا انکار ہے؟ حقیقت کا انکار ہے نا، کہ میں جو حقیقت میں کمزور ہوں، میں جو دراصل محتاج ہوں، میں اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی، تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہی ہوں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اصلیت کا، اپنی حقیقت کا اقرار کرے اور اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ نہ اوڑھے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں، خواہ وہ فرعون ہو یا قارون ہو، انہیں اپنی حقیقت سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ فرعون کی کیا غلط فہمی تھی؟ کیا سمجھا تھا اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، صرف رب بھی نہیں کہا تھا، کیا کہا؟ اعلی، صرف رب نہیں، رب بھی اعلی۔ اس بات کا حقیقت سے کیا تعلق تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کس قدر اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ صرف ایک وقتی کامیابی یا وقتی طاقت یا وقتی اقتدار پا کر وہ اپنی اصلیت بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا انجام خراب کیا اور اپنا نقصان کیا، ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوا۔ قارون کو بہت دولت ملی تھی اور یہ دولت اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ سورۃ الکہف میں باغ والے کا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا۔ آپ کی یہ سمجھ غلط سمجھ ہے، آپ کا یہ خیال خوش فہمی پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر تکبر غرور ہے، دھوکہ ہے، حقیقت کا انکار ہے، جھوٹ کا لبادہ ہے، خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، نفسیاتی بندھن ہے جس میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس نے ایک خول چڑھایا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس کیفیت میں رہتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے درست تعلق قائم کرنے کے لیے کہ اپنے عجز، اپنی کمزوری، اپنی حیثیت کا حقیقی اعتراف کرے اور دل سے مانے کہ میں کمزور ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں مسکین ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے۔ تکبر کی ایک دوسری قسم بندوں کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلی قسم کا تکبر یعنی اللہ کے مقابلے میں تکبر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ بندوں کے آگے متواضع کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑی ہستی رب العالمین کے آگے نہیں جھکتا، اس کا حق نہیں پہچانتا،
اس کو بڑا نہیں مانتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس سے دعا نہیں کرتا، ایسا شخص بندوں کے سامنے یا بندوں کے مقابلے پر کیسے متواضع ہو سکتا ہے؟ اس کی عادت میں ہی نہیں، اس کی فطرت میں ہی نہیں. ہر برائی یہیں سے جنم لیتی ہے، اور یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے. انگریزی کا ایک مشہور مصنف ہے ولیم لا، وہ کہتا ہے کہ برائی جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے، برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے انکساری کے ذریعے ہوتا ہے. بندوں کے ساتھ ہماری جتنی بھی لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف اور فساد اور ظلم ہیں، وہ کب ہوتے ہیں؟ اسی وقت جب ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں اپنا حق زیادہ جماتے ہیں، اپنے حقوق اوپر رکھتے ہیں، دوسرے کا حق ماننا نہیں چاہتے، دینا نہیں چاہتے، اعتراف ہی نہیں کرتے، صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی، دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے. تو یہیں سے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں، کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے یہاں آ کر. عبادت کی روح ہی عاجزی ہے، عبادت کا لفظ ہی عبد سے ہے. طریق معبد کہتے ہیں اس راستے کو جس پر خوب چل چل کے اس کو ہموار کر دیا گیا. صحیح عبادت گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کر چکا ہو، طرح طرح کی آزمائشوں اور فتنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر چکا ہو کہ واقعی وہ حقیقی معنوں میں عاجز بندہ بن چکا ہو. تو آپ دیکھیے کہ عام حالات میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کیا عبادت کے مظاہر ہیں. ان سب میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے. اسی طرح غیر معمولی حالات میں جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، تو اس وقت بھی بندے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے. اس وقت وہ غیر اللہ کی طرف نہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. اسے بھوک ہو یا پیاس ہو، اس کی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس کے دل کی پکار کیا ہو کہ میرا رب مجھے کافی ہے، میرا رب ہے. یہی دراصل بندے کا وہ تعلق ہے عبادت کا جو در حقیقت ہونا چاہیے، خواہ وہ ریچولز کی شکل میں ہو، زبانی دعا کرنے کی شکل میں ہو، یا دل کے احساس کی صورت میں ہو. اور یہ دراصل احساس ہی ہے جو انسان کی زبان سے الفاظ بن کے نکلتا ہے اور اس کے عمل میں عاجزی پیدا کرتا ہے. پھر اس کے لیے عبادت مشکل کام نہیں رہتی. اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے، خشوع کرنے والوں کے لیے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پکارا، اب میری مرضی نہیں رہی، اب مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی. وہ فوراً اپنے نفس کو کچل کر اپنا آرام چھوڑ سکتے ہیں، اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں اور فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ عموماً جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، فساد کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ منمانی کرنے سے، اپنی مرضی منوانے سے، کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے، جیسے میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ہر چیز ویسی ہو جائے. اور اگر وہ ویسی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان اخلاق کے کس درجے پر ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. کب پتہ چلتا ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. جب کوئی خلاف مرضی کام ہوتا ہے، مثلاً بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور آپ کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ رکھ دی واپس، کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ غصہ. کیوں آتا ہے؟ مرضی کے خلاف ہوا کام، اور اس پر ری ایکشن کتنا ہوتا ہے. اگر کوئی پیمانہ ہو ناپنے کا تو دیکھیں کہاں تک جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو پہچانا کریں. کسی باہر والے انجان شخص سے جھک کے ملنا، وقتی طور پہ اس کی خوشامد کر دینا، اپنا لہجہ بھی نرم کر دینا اور بڑے عاجز مسکین نظر آنا، یہ عاجزی نہیں ہوتی.
یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ انکساری نہیں ہے. وہ تو کیا ہے دراصل؟ موقع پرستی. اپنے سے بڑا نظر آیا تو مسکین بن گئے، چھوٹا نظر آیا تو دبا دیا اس کو، نظر انداز، اگنور کر دیا اس کو. یہ تو اخلاق کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے لوگوں سے کیسے ملا کرتے تھے؟ بڑی بڑی غلطیاں کر جانے والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوا کرتا تھا؟ غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ اسی لیے آپ انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس اور اپنی منمانی کرنے کی شدید خواہش یہ تمام خرابیوں اور فساد کی جڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ذلیل و خوار ہو کر کا لفظ خاص طور پر کیوں استعمال کیا گیا؟ تکبر کے مقابلے میں. وہ بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو چھوٹا کر دے گا. قیامت کے دن کا عذاب صرف عذاب نہیں، وہ رسوائی بھی ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی نا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا میں اگر کہیں آپ کسی کے سامنے گر جاتے ہیں، چاہے منہ کے بل نہ بھی گریں، پھسل ہی جائیں، کبھی رسوائی محسوس ہوئی؟ کوئی تجربہ یاد کریں اپنا ایکسپیرینس. گرنے پر چوٹ سے نہیں روتا انسان، شرمندگی سے روتا ہے. جہنم کی آگ تو ایک گڑھا ہے، وہاں گر کر لوگوں کا حال کیا ہوگا. دنیا میں انسان بڑا بننا چاہتا ہے، جھوٹے پندار میں جیتا ہے. آپ وہ نظر آنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں ہی کوئی نہیں، جھوٹی ساکھ بنائی ہوئی ہے، بناوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتے ہیں، لیکن بڑے بن نہیں سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف جہنم نہیں کہا، داخرین بھی ساتھ کہا ہے کہ وہ نیچے گڑھے میں پھینکے جائیں گے، اور یہ رسوائی کی انتہا ہے. قال اللہ تعالی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. الزمر 72. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی رسوائی. تکبر صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے اپنے قول، اپنی سوچ، اپنی بات، اپنے احساسات اور اپنے معاملے اور رویے میں انتہائی متواضع ہوتے ہیں. تکبر تو شیطان کی صفت ہے، اور شیطان کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا. طاغوت کون ہوتا ہے؟ انتہائی سرکش. کیا کہا تھا اس نے؟ انسان کے مقابلے میں خود کو بہتر جانا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان احساس برتری کا شکار ہوا تھا. تواضع اللہ اور بندوں کے مقابلے میں سرکشی چھوڑ دینے کا نام ہے. جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے اندر سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ابدیت کا جو احساس ہے کہ میں بندہ ہوں، میں کوئی چیز نہیں، میں تو بندہ ہوں، میں معمولی چیز ہوں، یہی سبب بنتا ہے عاجزی پیدا کرنے کا. اور جب تک انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے اندر بندگی کی روح کوئی نہیں آئی. وہ صرف زبانی الفاظ دہرا رہا ہے کہ میں بندہ ہوں. جب بندہ اعتراف کر لیتا نا کہ مثلاً میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اب دیکھیے کہ عمومی زندگی میں ہمارے ہاں رویے کیا ہوتے ہیں. مثلاً اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اور وہ
جھوٹی ساکھ بناتا ہے، لوگوں کے سامنے مالدار نظر آنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کس چیز کا سہارا لینا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا، یا نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔